بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب المتقين. اولا تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی اور کبریائی وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سبا ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان اعظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین وامام القبلتین وامام الحرمین وامامنا فی الدنیا وامامنا فی الآخرہ وامامنا فی الجنہ، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں اور خواتین اسلام، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ 2026 کا یہ رمضان کے مہینے کا آخری خطبہ جمعہ ہے. تو اسی مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے کہ کیا ہم متقی بن گئے. جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ رمضان کے مہینے کا آخری جمعہ ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اب جو آج کے دن لوگ جمعہ پڑھنے کے بعد دھاڑے مار مار کر کے روئیں گے، الوداع اے ماہ رمضان، الوداع اے ماہ رمضان، روئیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا کریں گے. تو دیکھیں میرے بھائیوں، تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ رمضان تھوڑی الوداع ہو رہا ہے، رمضان تو پھر لوٹ کر کے آئے گا. انسان کی گارنٹی نہیں ہے. جو انسان رو رہا ہے رمضان کے جانے پر، اس انسان کو اپنی موت کو یاد کر کے رونی چاہیے. اس انسان کو اپنے قبر کے مراحل کو یاد کر کے رونی چاہیے. رمضان تو پھر لوٹ کر کے آئے گا 2027 میں 28 میں، جب تک دنیا قائم رہے گی، جب تک اللہ چاہے گا، جب تک دنیا قائم رہے گی، قیامت سے پہلے تک رمضان ہر سال لوٹ کر کے آئے گا. انسان ہوگا یا نہیں ہوگا گارنٹی نہیں ہے. ہم اور آپ ابھی 2026 کے رمضان کو پا رہے ہیں اور پایا ہے، ابھی زندہ ہے. 2027 میں ہم میں سے اور آپ میں سے کون ہوگا کہ دنیا میں باقی رہے گا یا مر جائے گا، کون جانتا ہے. لیکن رمضان کا مہینہ تو آئے گا نا. لیکن لوگ جو ہے بدعت اور خرافات کو گلے لگا لیے. ہونا تو یہ چاہیے کہ رمضان کے آخر میں اختتام پر انسان اپنا جائزہ لے، انسان سوچے، غور و فکر کرے کہ ہم نے رمضان کے مہینے میں کیا کھویا، کیا پایا. اپنا حساب و کتاب لے، ہم نے کتنے رمضان کے مہینے میں روزے رکھے، کتنے چھوڑے ہیں، ہم نے کتنی تراویح کی نماز پڑھی ہے، کتنا چھوڑا ہے، تلاوت قرآن مجید ہم نے کتنا کیا ہے، کتنی مرتبہ قرآن مجید کو ختم کیا ہے، روزے کی حالت میں ہم نے کتنا جھوٹ بولا ہے، کتنا کیا کیا ہے. یہ ساری چیزوں کا انسان جائزہ لے. لیکن انسان جو ہے بدعت اور خرافات کے کاموں میں لگ جاتا ہے. میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ تو جا رہا ہے، لیکن ہم اور آپ سوچیں کہ ہم نے اور آپ نے اس مہینے کے اندر کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے. اور یہی احساس جگانے کے لیے آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان جو میں نے منتخب کیا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم متقی بن گئے. کیوں؟ اس لیے دیکھیں، روزے کا مقصد کیا ہے. روزے کا مقصد اللہ نے خود قرآن مجید کے اندر یہ بیان فرمایا جو آپ بار بار سنتے رہے آیت کہ اے ایمان والوں، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے والے لوگوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے. کس لیے؟ لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ. تو متقی بنانے کے لیے رمضان کا مہینہ آیا تھا. 30 روزے الحمدللہ یہ سال 2026 میں 30 روزے ہم نے رکھے، 30 راتیں ہم نے قیام کیا، بھوک اور پیاس کی تکلیف کو برداشت کیا. تو سوچئے کہ اللہ نے جو کہا کہ روزہ رکھانے کا مقصد یہ کہ تم متقی بن جاؤ، تو کیا ہم اور آپ متقی بنے یا نہیں بنے؟
یہ اپنا جائزہ لینا ضروری ہے، اور ہر انسان اپنا جائزہ لے، اس کو اس کو، یہاں کے لوگوں کو وہاں کے لوگوں کو نہ دیکھے، ہر انسان اپنے گریبان میں جا کے کہ اس نے رمضان سے کیا فائدہ اٹھایا۔ کیوں سوچنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبریل امین کی بددعا پر آمین کہا، کہ جب جبریل امین نے کہا کہ ایسے انسان کو اللہ ہلاک و برباد کرے جو رمضان کا مہینہ تو پایا مگر اس کی مغفرت نہ ہو سکی، اللہ کی پناہ، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ آمین، کہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہیں ہمارا شمار ان لوگوں میں سے تو نہیں ہے، کہیں ہمارا شمار ان لوگوں میں سے تو نہیں ہے جن کے بارے میں جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کم من صائم لیس لہ من صیام الا الجوع وفی روایت الا الظمأ، کہ کتنے ایسے روزے دارہ ہیں جنہیں سوائے بھوک اور پیاس کی کچھ ملنے والا نہیں، اللہ کی پناہ، تو اللہ ہم کو اور آپ کو ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو راتوں میں قیام کرتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، تراویح کی نماز بھی پڑھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن انہیں سوائے رات میں جاگنے کے اور کچھ ملنے والا نہیں۔ تو اپنا جائزہ لینا نا، ہر چیز کے آخر میں انسان جو ہے جائزہ لیتا ہے لیکن عبادت کا جائزہ نہیں لیتا ہے۔ الحمدللہ رمضان کا مہینہ آیا گیا، تیزی کے ساتھ آیا اور تیزی کے ساتھ گزر گیا۔ اب ہم نے اور آپ نے روزے رکھے، عبادتیں کی، قرآن مجید کی تلاوت کیا، صدقہ و خیرات کیا، ابھی صدقہ فطر بھی آج بانٹیں گے، تو کیا ہماری عبادتیں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ایک نسخہ جو ہے آپ سن لیجئے اور یاد رکھ لیجئے، ہماری عبادتیں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، سن لیجئے۔ امام کعب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس انسان نے رمضان کے مہینے میں اللہ کی عبادت اس لیے کی کہ وہ ہمیشہ رمضان کے بعد بھی اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، تو ایسے انسان کا روزہ بھی قبول ہے اور اس کی تمام عبادتیں بھی قبول ہیں، اور ایسے لوگ انشاءاللہ جنت کے اندر بغیر حساب کتاب کے داخل ہوں گے، سبحان اللہ۔ جو انسان رمضان کے مہینے میں اس لیے عبادت کیا تاکہ وہ ہمیشہ نماز پڑھے گا، ہمیشہ عبادت کرے گا، لیکن جو انسان صرف اس نیت سے رمضان کے مہینے میں عبادت کیا کہ وہ رمضان کے مہینے میں نماز پڑھے گا، وہ رمضان کے مہینے میں ہی اللہ کی عبادت کرے گا، تو امام کعب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تو پھر ایسے لوگوں کے روزے بیکار ہیں، ایسے لوگوں کی عبادتیں قبول نہیں ہوئی، اللہ کی پناہ۔ دیکھ لیجیے، یہ ایک اہم ذریعہ جائزہ ہے کہ ہم اور آپ الرٹ رہے، ہوشیار رہے، اور رمضان کے بعد بھی اللہ کی عبادت و بندگی سے جڑے رہے۔ اگر ہم اللہ کی عبادت و بندگی سے جڑے نہیں رہیں گے اور دور ہو جائیں گے کل سے، تو پھر ہماری دنیا و آخرت تباہ و برباد ہے میرے بھائیوں۔ تو خیر میرے بھائیوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ روزے کا مقصد تقویٰ ہے، کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہارے پر روزہ فرض کیا تاکہ تم جو ہے متقی بن جاؤ۔ یہ تقویٰ کیا چیز ہے؟ آئیے اس کی ڈیفینیشن سن لیتے ہیں، یعنی اس کا معنی کیا ہے، تقویٰ کا معنی کیا ہے وہ جان لیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ التقویٰ ہی الخوف من الجلیل، تقویٰ اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہنے کا نام ہے۔ التقویٰ الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل۔ نمبر 2، تقویٰ قرآن مجید کے مطابق عمل کرنے کا نام ہے۔ الحمدللہ ہم نے اور آپ نے 5 مرتبہ 10 مرتبہ قرآن مجید کو سارا، اب قرآن مجید کو تو پڑھ لیے، ثواب تو کما لیے، کیا عمل کریں گے رمضان کے بعد؟ اگر عمل کریں گے قرآن کے مطابق تو گویا کہ ہم متقی ہیں۔ والقناعۃ بالقلیل، اور جتنا اللہ نے دیا ہے اس پر راضی برضا اور خوش رہنے کا نام تقویٰ ہے۔ اور نمبر 4، والاستعداد لیوم الرحیل، اور آخرت کے دن کے لیے تیاری کرنے کا نام تقویٰ ہے۔ اب رمضان بھر ہم نے 1 مہینہ جو ہے ایک مہینہ اپنی آخرت کے لیے تیاری کیے، نمازیں پڑھے، روزہ رکھا، سب کچھ کیا، الحمدللہ اچھی بات ہے۔ کیا رمضان کے بعد بھی ہم آخرت کی تیاری کرنے والے ہیں؟ اگر تیاری کرنے والے ہیں، قائم ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم متقی ہیں، اور اگر نہیں ہیں تو پھر ہم متقی نہیں ہیں۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ تقوی اس چیز کا نام ہے کہ اللہ کی بات ماننا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا. فلا یعصى، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا. ایطاع فلا یعصى، کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنا، بات ماننا اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا، یہ تقوی نام ہے. اس کے بعد تقوی اسی کے اندر ہے. اور تقوی اس چیز کا نام ہے کہ انسان، سنیے ذرا غور سے، تقوی اس چیز کا نام ہے کہ انسان اَيُذْكَرَ فَلَا يُنْسَى، کہ اللہ کو ہمیشہ یاد رکھے اور بھولے نہیں. جی ہاں، رمضان میں اللہ کو یاد رکھے تھے، رمضان کے بعد بھول گئے. رمضان میں نمازی تھے، رمضان کے بعد بے نمازی ہو گئے تو ہم متقی نہیں بنے، روزے کا مقصد ہم کو نہیں ملا. جی ہاں، ابھی کل فجر سے معلوم ہو جائے گا. پورے ایک مہینہ، ایک رمضان سے لے کر کے 30 رمضان تک فجر کی نماز میں چپل ہمارے مصلی بھائیوں کی روڈ پر رہا کرتے تھے. اب وہ کل سے جو ہے نا وہ اسٹینڈ بھی خالی رہے گا، بس وہی پرانے مصلی نظر آئیں گے. ہمیشہ یاد رکھنا، رمضان یا غیر رمضان، ہمیشہ اللہ کو یاد رکھنے والا متقی ہے. پھر انہوں نے آگے کہا کہ تقوی اس چیز کا نام ہے کہ اللہ کا شکر بجا لائے، اللہ کا شکر بجا لایا جائے اور اللہ کی ناشکری نہ کی جائے. اگر ہم اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، اللہ مجھے کیا بھی نہیں دیا، کیا بھی نہیں دیا، تو ایسے لوگ متقی نہیں ہیں. دیکھیے، اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تقوی اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دینے کا نام ہے اور اللہ کے حکموں پر عمل کرنے کا نام تقوی ہے. فرض اور واجبات کو پورا کرنے کا نام تقوی ہے. دیکھیے، یہ تقوی کی ڈیفینیشن ہے. اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کے تمام حرام کردہ چیزوں سے رک جانا تقوی ہے، اللہ کے حکموں پر عمل کرنا تقوی ہے. پھر وہ کہتے ہیں تقوی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان نماز پڑھے اور نماز چھوڑے، اس چیز کا نام تقوی نہیں ہے. جی ہاں، سن لیجیے، تقوی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان جو ہے اللہ کی اطاعت بھی کرے اور اللہ کی نافرمانی بھی کرے. تقوی یہ نہیں ہے. پھر وہ کہتے ہیں تقوی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان اللہ کے تمام حرام کردہ چیزوں کو بھی اپنائے، بیڑی سگریٹ وغیرہ ہر چیز کو پیے اور پھر جو ہے نماز پڑھنے بھی آ جائے، اللہ کی اطاعت کرنے بھی آ جائے. تقوی اس چیز کا نام نہیں. تقوی اس چیز کا نام ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے تمام حکموں پر عمل کرے اور اللہ کے تمام منع کردہ چیزوں سے رک جائے. اسے تقوی کہتے ہیں. اور یہی سکھانے یہ رمضان آیا تھا، یہی بتانے رمضان آیا تھا اور یہی تعلیم دینے کے لیے اللہ نے ہم کو اور آپ کو 1 مہینے کی ٹریننگ دی ہے. 1 مہینہ 720 گھنٹے ہوتے ہیں. 1 مہینے ہم اور آپ ٹریننگ لیے. یہ رمضان کیا تھا؟ ایک ورک شاپ تھا. آپ سنتے رہتے نہیں؟ اب وہ سمر کا ٹائم آ رہا تو آپ دیکھیں گے اعلان آئے گا 10 روزہ سمر اسلامک کیمپ، 10 روزہ 15 روزہ سمر اسلامک کلاس. اس میں بچے سب پڑھتے، دین سیکھ کر کے جاتے ہیں. تو سیکھتے بھی ہیں، صورتیں وغیرہ سیکھ لیتے. یہ تو 30 دن، یہ 30 دن کا ورک شاپ تھا. جی ہاں، یہ 30 دن کا ایک ٹریننگ کیمپ تھا کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو دیا تھا. اب یہ 30 دن ٹریننگ بھی ہم نے لیا، سب کچھ بھی کیا، اور پھر جو ہے ہم پھر پرانے راستے پر چلے جائے تو سوچئے کہ ہم سے بڑا بد نصیب کون ہوگا. یہ ایک ورک شاپ تھا میرے بھائیو، اللہ کی طرف سے. اللہ ہم کو یہ بتانے آیا تھا. اللہ نے رمضان کا مہینہ ہم کو اور آپ کو اس لیے دیا کہ ہم جو ہے اللہ کے غلام بنے، نفس کے غلام نہ بنے. اور جو نفس کا غلام بن گیا وہ متقی نہیں ہو سکتا. یاد رکھ لیجیے. دیکھیے ذرا سوچئے کہ 30 دن، پورے 30 دن، 29 دن نہیں، پورے 30 دن ہم کو اور آپ کو بھوک بھی لگ رہی تھی، پیاس بھی لگ رہی تھی. ہمارا نفس بول رہا تھا یار کھا لینا چاہیے، پی لینا چاہیے، آرام کرنا چاہیے. رات میں رمضان کے مہینے میں سیدھے نیند بھی نہیں آتی. سوتے سوتے 2 بج جاتے، پھر 3 بجے گھر والے اٹھا دیتے، چلو سحری کرو. 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ انسان سوتا، لیکن 2 گھنٹہ 1 گھنٹہ رمضان کے مہینے میں سویا تو بھی انسان جو ہے اس کا نفس بولتا ہے یار آرام کر لے. انسان بولتا ہے کہ نہیں میں فجر کی نماز پڑھوں گا. گھر والے بھی بولتے کہ جا پہلے فجر کی نماز پڑھ کر کے آ. انسان پڑھتا بھی ہے، دن میں تنہائی میں ہوتا ہے، اکیلے میں ہوتا ہے، اس کا جی بولتا ہے یار کچھ کھا لینا چاہیے، کچھ پی لینا چاہیے، کوئی نہیں دیکھ رہا. لیکن کسی کی کیا مجال کو ایسا کر لے، کوئی مسلمان ایسا نہیں کرتا ہے.
اتنی سخت ٹریننگ لیا انسان، اتنی عادت ڈالا، اور پھر رمضان کے بعد جو ہے پہلے دن سے ہی یہ ساری محنتیں بیکار، یہ ساری ٹریننگیں بیکار، یہ سارے ورکشاپ فیل ہو جاتے پہلے دن سے ہی۔ اللہ کی پناہ، فائدہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ ایک مہینے تک ہم فجر کی نماز پڑھنے والے اگر دوسرے دن عید کے دن ظہر کی نماز میں حاصل نہ ہو سکے تو ایک مہینے کی ٹریننگ کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہم متقی بن گئے؟ یا یہ متقی کی پہچان اور نشانی؟ لوگ ایک مہینہ عبادت کر کے فجر میں تراویح کی نماز پڑھ کے بولتے ہیں کہ بھائی عادت نہیں بنی، عادت چک گئی بولتے ہیں۔ اور انسان ذرا غور سنیے، 2 دن 3 دن 4 دن بیڑی سگریٹ پیتا اور پھر کیا بولتا؟ اس کا باپ اگر بولے چھوڑنے کے لیے تو نہیں چھوڑتا، نہیں عادت ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر کو بولتا نہیں عادت ہو گئی ہے، وہ ایسی عادت ہو گئی چھوٹتی نہیں بولتا۔ 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 7 دن، 7 دن ہی مان لیجئے، 8 دن بھی مان لیجئے، 8 دن کوئی انسان کسی بری چیز کو اپناتا ہے تو کیا بولتا ہے؟ نہیں مجھے اس کی عادت ہو گئی، مجھے اس کی لت لگ گئی ہے، میں چھوڑ نہیں سکتا۔ یہاں 1 مہینے 30 دن تک اللہ کی عبادت کیا، بار بار نماز پڑھا، بار بار حاضری دی، اور 5 وقت کی بجائے 6 وقت کی نماز پڑھا۔ یعنی اب بولیں گے 6 وقت مولوی صاحب کہاں سے لا لیے؟ یعنی تراویح کی نماز سے ملا لیجئے اس میں۔ 1 مہینے تک 6 وقت کی نماز پڑھا، وہ بھی 1 گھنٹہ لگاتار مسلسل کھڑا رہا، اپنے پاؤں کو تکلیف دیا، اپنے نفس کو تکلیف دیا، جی بولتا ہے یار آج آرام کر لیں گے، حافظ جی لمبا پڑھا رہے ہیں، پھر انسان بولتا ہے سوچتا ہے نہیں یہ پھر نہیں ملتا، پھر چلے جاتا، پھر تراویح کے بعد فوراً وتر پڑھاتے مولوی صاحب نہیں چھوڑنا، انسان پڑھتا ہے، یعنی انسان اپنے نفس کو اتنا مجبور کرتا ہے۔ لیکن عید کے بعد سے رمضان کا چاند نظر آتے انسان جو ہے لاپتہ ہو جاتا ہے۔ ادھر اللہ رب العالمین شیطان کو جیل سے رہا کرتا ہے، اور شیطان آتے ہی پورے مسلمانوں کو اچک لیتا۔ کیسے کڈنیپ کرتے نا، اغوا کیسے کرتے، کڈنیپ کیسا کرتے، کڈنیپ کیسا، جو گنڈے لوگ ہوتے بچوں کو کڈنیپ کر لیتے، غائب کر دیتے۔ تو یہ شیطان جو اللہ کی قید سے رہا ہوتی ایسی ہی سب مسلمانوں کو کڈنیپ کر لیتا۔ بھائی اب نماز نہیں، اب روزے نہیں، اب نماز نہیں، کچھ بھی نہیں میرے بھائیوں۔ یہ متقی پہچان نہیں ہے۔ متقی کی پہچان کیا ہے؟ اٹھا لیجیے آپ سورہ بقرہ، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کا پہلا پیج پڑھیے۔ اللہ نے فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، کہ متقی وہ ہے جو نماز قائم کرنے والے ہیں۔ دیکھیے اللہ نے ہم کو رات کو روزہ دیا تھا تاکہ ہم متقی بن جائیں، اور اللہ نے ہم کو 1 مہینہ اس لیے ٹریننگ دیا تاکہ ہم نمازی بن جائیں، اور نمازی بننے کے بعد پھر بے نمازی۔ تو پھر سوچئے میرے بھائیوں کہ ہم نے کہاں غلطی کی، ہم سے بھول چوک کہاں ہو گئی، ہم نے رمضان کو کس طرح سے گزارا؟ کیا ہم نے دعائیں نہیں کی کہ اللہ تو ہمیں نمازی بنا کے رکھنا؟ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اگر ہم مسجد سے دور ہو جائے تو ہم سے بڑا بد نصیب کون ہو سکتا ہے؟ اور ان نیک اعمال کا فائدہ سن لیجئے، ان نیک اعمال کا فائدہ جو ہے نا صرف ہمیں ہوگا، اللہ کو نہیں ہے۔ یا ہم اور آپ جو 1 مہینہ عبادت کی یا ہمیشہ کرتے ہیں یا نہیں کریں گے، تو سن لیجئے اللہ نے بالکل کلیئر واضح الفاظ میں، واضح بالکل ہی کلیئر سنٹینس میں یہ کہہ دیا، من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، جو انسان نیکیوں کو انجام دے گا اس کا فائدہ خود اسی انسان کو ہوگا، اور جو انسان ومن اساء، جو انسان نیکیوں کو انجام نہیں دے گا، جو انسان برائیوں کو انجام دے گا فعلیہا، تو اس کا وبال خود اسی کے اوپر ہوگا، اس کی سزا اور اس کی تکلیف خود اسی کو بھگتنی پڑے گی، اللہ کا اس سے کچھ نقصان نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ کہہ رہا وما ربک بظلام للعبید، کہ لوگ سن لو اللہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، اللہ اپنے بندوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، دیکھ لیجیے کتنا واضح پیغام ہے یہ۔ نیکیوں سے اللہ کچھ فائدہ نہیں ہے بھائی، یاد رکھ لیجیے، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کی نیکیوں کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے خود کہا ہے، حدیث قدسی ہے، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کہتا ہے کہ اے انسانوں اور اے جنوں، تو مجھے نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے ہو، نہ ہی تم مجھے نفع فائدہ پہنچا سکتے ہو، اور نہ ہی تم اگر چاہو تو مجھے نقصان پہنچانا چاہو تو مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے ہو۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر پوری دنیا کے لوگ جو نہیں، حدیث قدسی ہے، اگر پوری دنیا کے لوگ، تمام انسان نہیں جنات بھی، اگر پوری دنیا کے انسان اور جنات ایک انسان کی طرح بن جائیں جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، پوری دنیا کے لوگ انسان جنات
کوئی دنیا میں کافر نہ رہے، سب مسلمان بن جائے، نمازی بن جائے، مسجدیں بھری رہے ہر وقت، انسان بھی جنات بھی، تو اللہ نے کہا کہ تم لوگ جو ہے میری بادشاہت میں کچھ بھی اضافہ نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ اکبر، دیکھ لیجیے۔ پھر آگے اللہ نے کہا اور اے انسانوں، اے جنوں، تم پوری دنیا کے لوگ بدکار بن جاؤ، فاسق بن جاؤ، فاجر بن جاؤ، انسان کوئی نماز نہ پڑھے، کوئی جنات نماز نہ پڑھے، سب لوگ اللہ سے دور ہو جائے، نافرمان ہو جائے، ایک بدکار فاسق انسان کی طرح ہو جائے، تو اللہ نے کہا کہ تم میری بادشاہت میں کچھ نقصان نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ اکبر، دیکھ لیجیے، اللہ بے نیاز ہے میرے بھائیوں۔ تو اللہ نے ہم کو اور آپ کو ایک مہینے کی ٹریننگ دی رمضان کے ذریعے تاکہ آپ متقی بن جائے، اور متقیوں کی پہلی صفت نماز ادا کرنا، نماز پڑھنا۔ اگر ہم نماز پڑھنے والے رہے پورے مہینے، اگر ہم اور آپ نماز پورے سال بھر، مہینہ تو جا رہا، پورے سال بھر اگر ہم اور آپ نماز پڑھنے والے بن گئے اور موت تک اللہ کی عبادت موت تک کرنی ہے، اگر تادم حیات اگر اللہ کی عبادت و بندگی کرنے والے رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ نے ہمارے پر اثر کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کا فائدہ ہم کو اور آپ کو ملا ہے، تو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، روزے کا مقصد اللہ نے کہا کہ میں نے تمہارے پر روزہ فرض کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تقوی ہی ہر چیز کی اصل ہے، اور اللہ رب العالمین جو ہے نا، تقوی جن کے دلوں میں ہوتا ہے ایسے لوگوں کی ہی نیک عمل کو قبول کرتا ہے۔ اللہ اکبر، گویا کہ اللہ جو ہے یہ چاہتا ہے کہ ہمارے تمام نیک اعمال کو اللہ قبول کر لے، اور اللہ کن کے نیک اعمال کو قبول کرتا ہے؟ جن کے دلوں میں تقوی ہو۔ سب کے نیک اعمال کو اللہ قبول نہیں کرتا، نیک اعمال تو سب کرتا ہے، بدکار ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، کافر ہو، مشرک ہو، مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، سب دنیا کے اندر نیک اعمال کرتے، سب کے عملوں کو اللہ تھوڑی قبول کرتا، اللہ متقیوں کے نیک اعمال کو قبول کرتا ہے، اور یہی متقی بنانے کے لیے رمضان کا مہینہ اللہ نے ہم کو اور آپ کو عطا کیا تھا، یہ ہر چیز کی اصل ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نصیحت کی اور کہا کہ اسی کے بے تقوی اللہ فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ شَيْءٍ، کہ ابو سعید میں تمہیں اللہ کے تقوی کو اپنانے کی وصیت کرتا ہوں کہ تم متقی بننا، اس لیے کہ یہی ہر چیز کی اصل ہے۔ اللہ اکبر، نماز کی اصل تقوی ہے، روزے کی اصل تقوی ہے، قربانی کی اصل تقوی ہے، حج کا اصل تقوی ہے، غرض کی جتنی بھی عبادتیں سب کا محصل تقوی ہے۔ متقی بنانے ہی کے لیے اللہ نے ہم کو اور آپ کو رمضان کا مہینہ دیا تھا۔ روزے کا مقصد تقوی ہے، اللہ نے ہم کو اور آپ کو ایک مہینے کی ٹریننگ دی تاکہ ہم متقی بن جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین متقیوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ متقیوں سے محبت کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین متقیوں کے لیے اپنی رحمت کو لکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اور ایک جگہ نہیں، قرآن مجید کے اندر کئی جگہ اللہ رب العالمین نے اس چیز کا ذکر فرمایا۔ کہیں اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر واللہ ولی المتقین، کہ اے لوگوں سن لو، اللہ متقیوں کا ولی ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیے اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارا ولی، ہمارا مددگار، ہمارا کارساز یہ اللہ بن جائے، اسی لیے اللہ نے ہم کو آپ کو ٹریننگ دینے کے لیے رمضان کا مہینہ دیا تھا۔ اللہ اکبر، کہیں اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ یحب المتقین، کہ اے لوگوں سن لو، بے شک کہ اللہ متقیوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، ہم نیکیوں کو انجام نہیں دیتے، ہم متقی نہیں بن پاتے اور یہ سوچتے کہ اللہ ہماری مدد کرے گا۔ کیسے کرے گا؟ اللہ ہم کو بار بار ہر سال یہ آفر دیتا ہے، بھائی متقی بن جاؤ، متقی بن جاؤ، میں تمہارا دوست بن جاؤں گا، میں تمہارا ولی بن جاؤں گا، میں تمہارا مددگار بن جاؤں گا، لیکن ہم تیار نہیں ہوتے، اللہ کی مدد نہیں آتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، کہ میری رحمت پوری دنیا پر پھیلی ہوئی ہے اور میں اپنی رحمت ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو متقی ہوں گے۔ اللہ اکبر، دیکھیے اللہ کی رحمت کو اگر پانا ہے تو ہم متقی بن جائے، اور اسی چیز کو دینے کے لیے، عطا کرنے کے لیے اللہ نے ہم کو رات کو رمضان کا مہینہ دیا تھا۔ اور ایک آیت تو بہت مشہور و معروف ہے، ہر جگہ آپ لکھا ہوا دیکھیں گے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، بولے بھائی ولا هم یحزنون، سب کو یاد ہے کہ اللہ کے ولیوں کے اوپر کوئی ڈر خوف نہیں ہے۔ بے شک بات صحیح ہے، بے شک یہ بات صحیح ہے، قرآن کی آیت ہے سورہ یونس کی۔ کون ہے اللہ کے ولی؟ آگے کی آیت کوئی نہیں پڑھتا ہے، آگے کی آیت کوئی نہیں پڑھتا، آگے کی آیت بھی دیواروں پر لکھنی چاہیے۔
آگے کیا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. دیکھیے اللہ کے ولی وہ ہیں جو ایمان والے اور متقی ہیں، جن کے دلوں میں تقوی ہے، ایسے لوگ اللہ کے ولی ہیں. دیکھیے اللہ ہم کو ولی بنانا چاہتا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے ولی بن جائیں، اللہ کے دوست بن جائیں. اسی لیے اللہ ہم کو اور آپ کو رمضان کا مہینہ عطا کرتا ہے ہر سال. اللہ اکبر. لیکن ہم اور آپ جو ہے یہ مقام حاصل کر کے پھر اس مقام سے بھاگ جاتے ہیں. کتنی بڑی بدنصیبی اور کتنی بڑی محرومی ہے میرے بھائیوں. آگے اللہ کا رائے نہیں اسی آیت کے بعد کہ اللہ کے ولی وہ ہیں جو ایمان والے متقی ہیں. پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں خوشخبری ہے. اللہ اکبر. یہ ہے لگاتار آیت، مسلسل آیت یہ ہے. دیکھیے اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم ولی بن جائے بھائی. اللہ اکبر. اللہ ہم سے اور آپ سے کتنا محبت کرتا ہے. دیکھیے اللہ نے روزے کا مقصد تقویٰ بتلایا کہ ہم متقی بن جائے. کیوں جانتے ہیں؟ اللہ رمضان کا مہینہ ہر سال ہمیں دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے دیتا ہے تاکہ ہم جو ہے جنت میں داخل ہو جائے. اس لیے کہ جنت جو ہے نا سب کے لیے نہیں بنی ہے. جی ہاں سن لیجئے، سب کے لیے جنت نہیں ہے. جنت کو اللہ نے متقیوں کے لیے سجایا اور سنوارا ہے. جی ہاں جنت بھی اللہ نے متقیوں کے لیے بنایا ہے. اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر وَصَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. دیکھیے بار بار آپ یہ جملہ سن رہے ہیں تقویٰ تقویٰ تقویٰ. اللہ فرما رہا ہے کہ اے لوگو تم اس جنت کی طرف دوڑو، جلدی کرو جس جنت کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. اللہ کی مغفرت اور جنت کی طرف تم دوڑو، جلدی کرو جس جنت کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. اللہ اکبر. آسمان جس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے. جنت بھی ایسی ہی ہے. اللہ اکبر. جنت بھی ایسی ہے. ہاں سن لیجیے، کوئی ابتدا نہیں، کوئی انتہا نہیں. آج ایک گز پلاٹ کے لیے کیا بولتے ہیں 2 سینٹ 1 سینٹ پلاٹ کے لیے ہم کو اور آپ کو کتنے ٹپل پڑنے پڑتے ہیں. لوگ کتنے لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، مرڈر کرتے ہیں. اللہ اکبر. وہاں تو ایک انسان کو 10 دنیا کے برابر جگہ ملے گی. ایک انسان کو. اللہ اکبر. 10 دنیا کے برابر ایک انسان کو جگہ ملے گی. کتنی بڑی جنت ہے. کوئی ابتدا نہیں ہے جنت کی، کوئی انتہا نہیں. آسمان اور زمین سے زیادہ چوڑی ہے. اللہ کہہ رہا ہے وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ کہ لوگوں سن لو یہ جنت سب کے لیے تیار نہیں کی گئی ہے. یہ جنت اللہ نے متقیوں کے لیے بنایا. اللہ پر دیکھیے. اور جنت میں داخل کرنے کے لیے اللہ نے ہم کو اور آپ کو رمضان کا مہینہ عطا کیا تھا کہ میرے بندے ہیں، گنہگار بندے ہیں، اپنے گناہوں کو معافی کرا لے اور جنت میں چلے، متقی بن جائے اور جنت کے اندر چلا جائے. اللہ کتنا مہربان ہے. دیکھیے سورہ مریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا دیکھیے اللہ نے ہم کو اور آپ کو رمضان کا مہینہ دیا تاکہ ہم متقی بن جائے. کس لیے؟ قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی سے بچانے کے لیے. اللہ نے فرمایا سورہ مریم کے اندر یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا کہ وہ دن ایسا دن ہوگا نا جس دن اللہ متقیوں کو مہمان کے طور پر جمع کرے گا. اللہ اکبر. استقبال کے ساتھ. جیسے اگر ہمارا کوئی مہمان آتا تو کتنی خوشی کے ساتھ، کتنے استقبال کے ساتھ ہم اور آپ اس کی اپنے گھر کے اندر لیتے ہیں. جو لوگ متقی ہوں گے نا اللہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اعزاز اور تکریم کے ساتھ جمع کرے گا. اچھا جو لوگ متقی نہیں بنیں گے، رمضان کا مہینہ پائیں گے لیکن رمضان کے مہینے کو گوا دیں گے، متقی نہیں بنیں گے، تقوی والے نہیں بنیں گے، تو اللہ نے فرمایا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا اور ہم گنہگاروں کو، بدکاروں کو، بے نمازیوں کو، فاسقوں کو، فاجروں کو ہم جانوروں کی طرح ہانک کر کے جمع کریں گے. اللہ کے بنا. دیکھیے اللہ ہمارا کتنا خیرخواہ ہے نا. اللہ ہمارا کتنا بھلا چاہتا ہے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم متقی بن جائیں میرے بھائیوں. لیکن پھر بھی ہم اور آپ جو ہے متقی بن کر کے بھی، اللہ کا ڈر و خوف رکھنے والے بن کر کے بھی پھر ہم اسی راستے پر چلے جاتے ہیں، پھر نفس کے غلام بن جاتے ہیں. فائدہ کیا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے میرے بھائیوں. تقوی اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو رمضان کا مہینہ دیا اور کہا کہ تم متقی بن جاؤ. کیوں؟ تاکہ جب عید کا چاند نظر آئے، عید کا چاند جب نظر آئے تو ہم اس حال میں رمضان کے مہینے سے نکلے کہ جو ہمارا جو نفس ہے نا، نفس کی لگام ہمارے ہاتھوں میں ہونی چاہیے. جی ہاں سن لیجیے. نفس کہ ہم بادشاہ رہے، نفس ہمارا غلام رہے. لیکن ہوتا الٹا ہے، ہم جو ہے نفس کے غلام بن جاتے ہیں اور نفس ہمارا بادشاہ بن جاتا ہے. جو انسان
اپنے نفس کو قابو میں رکھے گا وہی انسان متقی بن پائے گا، اور جو انسان اپنے نفس کے پیچھے پڑ جائے گا نا وہ انسان گیا کام سے۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا کہ قسم ہے نفس کو بنانے کی اور اس کو ٹھیک ٹھاک کرنے کی۔ اللہ نے نفس کے اندر جو ہے نا دونوں باتیں رکھی ہے، تقوی بھی ہے، اللہ کے ڈر و خوف بھی ہے، اور گناہ کی رغبت بھی ہے۔ انسان نیکی بھی کرنا چاہتا ہے، انسان جو ہے برے کام بھی کرنا چاہتا ہے۔ اللہ نے کہا اب جو انسان قد افلح من زکاہا اپنے نفس کو درست کر لے گا اور اپنے نفس کو اللہ کی بندگی اور اطاعت پر مجبور کرے گا تو وہ انسان جو ہے کامیاب ہو گیا، اور جو انسان جو ہے اپنے نفس کو ملیا میٹ کر دیا تو گیا وہ کام سے ختم، وہ انسان ہلاک و برباد ہوا، اور اس انسان کی دنیا و آخرت بھی تباہ و برباد ہے۔ تو میرے بھائیوں نماز پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ اللہ کی عبادت و بندگی کریں گے انشاءاللہ۔ یہ جنت اللہ رب العالمین نے متقیوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے، جی ہاں سن لیجیے، اور جہنم سے آزادی بھی متقیوں کے لیے۔ سب سے زیادہ جنت کے اندر بھی اسی صفت کی وجہ سے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت کے اندر سب سے زیادہ لوگ جس وجہ سے جائیں گے وہ اچھا اخلاق اور تقوی ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیے جنت میں داخل کروانے کے لیے رمضان کا مہینہ آیا تھا، لیکن پھر بھی اگر ہم جنت میں نہ جا سکے تو ہم سے بڑا بد نصیب کون ہوگا میرے بھائیوں۔ کئی جگہ پر اللہ نے فرمایا، کہیں اللہ نے فرمایا کہ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب ترابا وکاسا دہاقا، کہ بے شک کہ کامیابی متقیوں کے لیے۔ دیکھیے جنت کی حوریں، ہم عمر عورتیں اور نوکر چاکر، چھوٹے چھوٹے بچے، چھلکتے جام، یہ سب جو جنت کی خوبصورتی ہے یہ متقیوں کے لیے۔ اللہ اکبر، دیکھیے یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے یہی باتیں کہی۔ تو اگر ہم متقی بنیں گے تو ہم جنت کے اندر جائیں گے، اور اگر متقی نہیں بنیں گے تو پھر ہماری ہلاکت و بربادی بالکل یقینی ہے میرے بھائیو۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ بالکل ہی اللہ نے قرآن مجید کے اندر بالکل واضح طور پر سورہ مریم کے اندر کہہ دیا۔ سن لیجئے، سب لوگ اپنے اپنے کان کو کھول لیں اور میری طرف متوجہ ہو جائیں، اور اللہ نے کیا کہا ہے سن لیجئے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، جہنم کے اوپر پل صراط رکھا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے قسم کھا لیا ہے، ہر ایک انسان کو پل صراط کے اوپر جانا ہے، چاہے وہ معمولی انسان ہو یا اللہ کا محبوب ہو، چاہے وہ نبی ہو غیر نبی ہو، ولی ہو پیر ہو فقیر ہو، نمازی ہو بے نمازی ہو، مسلمان ہو کافر ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، مرد ہو عورت ہو، بچہ ہو بوڑھا ہو جوان ہو، ہر ایک کو پل صراط کے اوپر سے گزرنا، یہ اللہ نے قسم کھا لیا۔ اب آگے جو کہہ رہا ہے وہی میں بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا ثم ننجی الذین اتقوا ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، پھر ہم جو ہے متقیوں کو بچا لیں گے۔ اللہ اکبر، دیکھیں یہاں پر بھی اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ پل صراط پر ہم متقیوں کی مدد کریں گے، جن کے دلوں کے اندر تقوی ہوگا، جو رمضان کا روزہ رکھ کر کے متقی بن جائیں گے، ایسے لوگ پل صراط کے اوپر بس بجلی کی چمک کی طرح گزر جائیں گے، ہوا کی طرح گزر جائیں گے، پرندے کے اڑنے کی طرح گزر جائیں گے۔ اللہ مدد کرے گا متقیوں کی۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ، اور جو لوگ ظالم ہوں گے، جو لوگ بے نمازی ہوں گے، جو لوگ متقی نہیں بنیں گے، رمضان در رمضان گزارتے رہیں گے لیکن اللہ سے ڈرنے والے نہیں بنیں گے، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم ایسے لوگوں کو اسی میں گرا دیں گے۔ اللہ کی پناہ۔ تو دنیا و آخرت میں اگر اللہ کی مدد چاہیے تو ہم رب رمضان میں جو سیکھے ہیں، رمضان میں جو ٹریننگ لیے ہیں، اسی کے اوپر قائم دائم رہیں۔ تو قائم دائم رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم کو اور آپ کو پورے سال بھر 5 وقت کی نماز پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔